السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ حضرت خدیجہ سے نکاح۔ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے مکمل دیکھیں، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے، ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنے سامان کو فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد مصطفیٰ، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اب باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدہ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے، وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا، وہ سب بہت حیران ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ بھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا، وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئی اور آپ کو وہاں دیکھنے لگی۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔
اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتائے۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنی دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنی تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں، وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے چاچا عامر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق بن مائد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کی وفات ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو ہالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو ہالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد بھی وہاں پہنچ گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس بار روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دی۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔